کے حوالے سے ایک سوال آیا تھا نیٹ کے اوپر کہ ایک صاحب نے پوچھا کہ پیشاب کا جو ہے وہ بند ہو جانا یہ مرض ہے، اس کا جو ہے طبی اور روحانی علاج ارشاد فرمایا اور اس کی علامات کے وجوہات ہیں۔ اصل میں پیشاب بند ہونے کی جو علامتیں ہیں یہ بہت ساری وجہ ہے، پتھری بھی ہو سکتی ہے اور پراسٹیٹ بھی، کہ پراسٹیٹ گلینڈز جو ہوتے ہیں اگر وہ متورم ہو جائیں، ورم آ جائے تو بھی پیشاب رک جاتا ہے، بڑھ جائیں اپنے حجم سے وہ، اور پتھری وغیرہ ہو جائے یا پتھری کے ذرات سے سوزش پیدا ہو جائے۔ اچھا، مثانے میں بھی سوزش پتھری کے ذرات سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، یا بہت کم پانی پینے سے بھی، جو پانی کم استعمال کرتے ہیں ان کو بھی مثانے کی سوزش ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی ورم ہو کے اور پیشاب بند ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے بہترین چیز کہ یہ نسخہ ایسا ہے کہ چاہے پراسٹیٹ سے ہو رکا ہوا ہو، اور چاہے پتھری سے ہو، چاہے ورم سے ہو، چاہے سوزش سے ہو، وہ ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سفید زیرہ، تخم کاسنی، کلمی شورا، جو کھار، ریون چینی، یہ 5 چیزیں ہیں۔ یہ ہم وزن لے لیں اور اس کو پیس لیں، پاؤڈر بنا لیں، آدھی چمچی صبح شام کچی لسی سے دودھ کی اس کو لیں، تو یہ غدود جو بڑھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ورم کو بھی دور کر دیتی ہے، پیشاب کو جاری کرتی ہے۔ اگر مثانے میں یا گردے میں پتھری کے ذرات ہیں یا پتھری ہے تو اس کو بھی گھلا کے نکال دیتی ہے۔ اگر اس میں نمک مرچ ڈال دیا جائے تو پھر پتھری اگر بڑی ہے تو اس کو بھی وہ گھول کے وہ نکال دے گی۔ ہم وزن یہ لیا جائے، اور اس میں یہ ہے کہ چاول، پالک، ٹماٹر، آئرن والی چیزوں سے ذرا پرہیز کیا جائے، تو بہت جلدی یہ مریض درست ہو جاتے ہیں۔ روحانی علاج یہ ہے کہ سورہ حشر کی آخری آیتیں پانی پہ دم کر کے پئیں 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ سورہ علم نشرہ بھی پڑھ کے دم کر کے پانی پیا جا سکتا ہے، اور 21 مرتبہ سورہ قدر بھی پڑھ کے پانی پہ دم کیا جا سکتا ہے اور پیا جائے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ اگر 40 مرتبہ ایسے آدمی کو پڑھ کے دم کر کے پلائی جائے تو بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ہم پہ رحم فرما، کرم فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں ہر طرح کی ذلت اور رسوائیوں، گمراہیوں اور ظاہری اور باطنی امراض سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، ہر طرح کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، جو مسلمان، مومن، مومنات، مسلم، مسلمات، صالحین، صالحات جو دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین، ان کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اپنے جواہر رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں سنت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔